بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نہیں. صبح بروز جمعہ 7 جنوری 2022 آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک بڑی مزیدار ویڈیو میرے ذہن میں آئی ہے. کل جھنگ سے ایک میرا ذمہ دار ہے، اس کا فون آیا کہ میں یہ جو پولٹری ڈنگ ہے، بٹھے ہیں مرغیوں کی، اس کے ساتھ فاسفورس کتنی ڈالوں. پھر اس نے سوال کیا کہ شوگر ملز مڈ کے ساتھ فاسفورس کتنی ڈالوں. اور شوگر ملز کی راکھ ہوتی ہے ایش کالے رنگ کی، اس میں کیا ہوتا ہے جو 3 سال اس کے زبردست تھے اور پودے کی غذا سے متعلق ہے. جو پولٹری ڈنگ ہے، مرغیوں کی بٹھے ہیں، لیب انالیسس سے پتہ چلا کہ 22% تک ان میں فاسفورس ہو سکتی ہے. اسی طرح جب ہم شوگر ملز مڈ میں آئیں گے تو اس میں بھی فاسفورس جو ہے نا 20 سے 22% تک ہوتی ہے. جبکہ جو شوگر ملز ایش راکھ کالے رنگ والی، جب بھی کسی نامیاتی مادے کو جلایا جاتا ہے، پودے کے جتنے بھی غذائی اجزاء پودے نے زمین سے لیے ہوتے ہیں سب جل کر گیس بن جاتے. فاسفورس پینٹا آکسائڈ فاسفورس کی گیس بنتی. اس طرح نائٹرس آکسائڈ نائٹروجن، لیکن پوٹیش نہیں جلتی. تو اگر آپ شوگر ملز ایش استعمال کریں گے اور وہ مفت میں مل جائے گا، اس کو کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے، وہ تو باہر اٹھا کے پھینکنے کے پیسے دیتے ہیں. جتنی مل جائے ڈالو، اور کوشش کرو رونی سے پہلے ڈالو. ڈال کے اگر آپ ڈسکیرو چلا دو تو بہت ہی اچھی بات ہے. وہ نہ ہو اویلیبل تو روٹاویٹر چلا لو تاکہ مٹی کے ساتھ مکس ہو جائے. اور رونی کرتے وقت وہ کیمیکل فرٹیلائزرز جو ہم نے آنے والی فصل کو استعمال کرنے ہیں وہ سارے استعمال کر دو. ایک بوری زوراور نو ملے تو ڈی اے پی ڈرم میں ڈالو، آدھا ڈرم پانی سے بھرو، 25 سے 50 کے جی سلفیورک ایسڈ، 25 منیمم ہے. 50 ڈالیں گے تو رزلٹ اور بھی بہتر ہو جائے گا. جب وہ محلول بن جائے پھر کاپر سلفیٹ 25 کے جی آہستہ آہستہ ملاؤ. جب محلول بن جائے پھر زنک سلفیٹ 25 کے جی آہستہ آہستہ ملاتے جاؤ. جب وہ مل جائیں تو آج کل سردیاں ہیں، اس میں اب یوریا ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں نے ایک دو جگہ کوشش کی تو وہاں تھوڑی سی محلول بنانے میں دقت ہوئی ہے یوریا ڈالنے سے. یوریا آج کل ڈیو ٹو لو ٹیمپریچر مت ڈالو، اور بورک ایسڈ اس طرح ڈال کے محلول بناؤ. 4 ایکڑ میں پلاٹ کر دو. 3 میں بھی کر سکتے، 2 میں بھی کر سکتے، 1 میں بھی کر سکتے، جتنی آپ کی جیب سے جائے. اور ہر ایکڑ میں 2 بوری کم از کم یوریا ایش شوگر ملز مڈ اور بٹوں کے ساتھ یوریا 2 کی بجائے 3 ملائیں گے تو زیادہ اچھا نتائج ملنے کا چانس ہے. کسی بھی آرگینک میٹر جو شوگر ملز مڈ ہے یہ آرگینو فاسفیٹ فرٹیلائزر ہے. جو پولٹری ڈنگ ہے، بٹھے ہیں پولٹری کی، وہ بھی آرگینو فاسفیٹ فرٹیلائزر ہے. ان کو ڈیکمپوز ہونے میں اسپیشلی نائٹروجن زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ایک دفعہ دو گے پھر فصل کے اینڈ تک اپنی فصل کو دیکھتے رہیں. اگر فصل مانگے نائٹروجن تو دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے.
تو یہ ضرور ڈال لیں اور رونی میں کر دو اور فصل کو بغیر کھاد کے کاشت کر دو. جو بھی فصل کار مکئی کرنی ہے، گنا کرنا ہے، کوئی اور فصل کرنی ہے تو بے دھڑک اس کو بغیر کھاد کے کاشت کر دو. لیکن پولٹری ڈنگ اور شوگر ملز مڈ کے ساتھ فنگس لازمی آئے گی. پولٹری ڈنگ میں جو بٹھے ہیں مرغے، اس میں تو بہت زیادہ، وہ تو ساری کی ساری فنگس ہی ہوتی ہے. اور آپ نے آلو سے پہلے ڈالنی ہے، مٹر سے پہلے ڈالنی ہے، شوگر کین سے پہلے ڈالنی ہے، مکئی سے پہلے ڈالنی ہے. تو ان فصلوں پہ فنگس کے حملے کا چانس قدرتی طور پہ زیادہ ہوتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ فنگس سورس بن کے آئی تو پھر ون مسٹ بی کیئرفل، مور کیئرفل، مور کیئرفل، مور کیئرفل. کاپر آکسی کلورائڈ 4 کلو گرام، منکوزیب 2 کلو گرام فی ایکڑ. یہ بھی رونی کے ساتھ ہی ڈرم والے مکسچر کے ساتھ ہی فلڈ کر دیں. تو جو فنگس آئی ہے پودے کے اوپر حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ٹھس ہو جائے گی، اس کا دھواں نکل جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی فصل محفوظ ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور اس کے ساتھ جو آپ کا کاپر اور زنک سلفیٹ ہے وہ بھی فنجی سائڈ ہے، بہترین فنجی سائڈ ہے. بلکہ میگنیشیم کلورائڈ بھی، جب میگنیشیم کلورائڈ کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے 2 مرکب بن جائے گا. ایک بنے گا ہائیڈرو کلورک ایسڈ، دوسرا بنے گا میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ. جو ہائیڈرو کلورک ایسڈ ہے زمین کے کالا اور چٹا کلر دونوں کو ریئیکٹ کر کے ختم ہی کر دے گا، ان کا وجود ہی ختم کر دے گا. زمین میں نیچے نہیں لے کے لیکن ان کا وجود ہی ختم کر دے گا. کیلشیم کلورائڈ بنے گا، وہ پودے کے لیے بہترین کیلشیم سورس ہے، کلورائڈ سورس ہے. کلورائڈ بھی پودے کی غذا کا لازمی حصہ ہے. پوٹاشیم فاسفیٹ انسٹیٹیوٹ ہوائی کی تحقیق ہے کہ اگرچہ ہم کلورائڈ کو مائکرو نیوٹرینٹ جو ہے نا کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہمارے پودوں کو جتنی سلفیٹ یا فاسفورس چاہیے اتنی ہی کلورائڈ کی ضرورت ہے. اور اس پہ منفی چارج ہوتا ہے اور زمین میں یہ رکتا نہیں ہے، چونکہ زمین کے ذرات میں بھی منفی چارج ہے. تو کلورائڈ کے ذرات تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں، زمین کے ذرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جو کمزور ہے اسی کو جانا ہے، وہ فضا میں توڑ نہیں سکتا، نیچے ہی زمین کی تہہ میں چلا جائے گا. مساموں کے ذریعے جاتے ہوئے زمین کے مسام بھی کھول دے گا. لیکن پودے کے لیے کیلشیم کا سورس بھی ہوگا، کلورائڈ کا سورس بھی ہوگا. اور کلورائڈ ایسا ایلیمنٹ ہے جو پودے کے جسم میں کیڑے اور فنگس دونوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. جو میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنے گا دوسرا میگنیشیم کلورائڈ کو پانی میں حل کرنے سے، وہ بھی ایک بہترین فنجی سائڈ ہے. جب زنک سلفیٹ کو پانی میں حل کریں گے تو وہ بھی زنک ہائیڈروکسائڈ اور سلفیورک ایسڈ بنے گا. جب کاپر سلفیٹ کو پانی میں حل کریں گے تو وہ بھی کاپر ہائیڈروکسائڈ اور سلفیورک ایسڈ بنے گا. جو کاپر ہائیڈروکسائڈ، زنک ہائیڈروکسائڈ، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ 3 سورس ہو گئے فنگس کو مارنے کے لیے زمین کے اندر. لیکن یہ تینوں سورس جو ہیں، یہ جو زمین کے اندر موجود فنگس ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ڈارمنٹ، جس کا اناکولم جو ہے جراثیم سویا ہوا ہے، اور دوسرا ایکٹیو ہے. جو سویا ہوا ہے وہ 98% ہوتا ہے، جو جاگ رہا ہے وہ 2% ہوتا ہے. اور یہ 98% کو ختم کر دیں گے میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ، زنک ہائیڈروکسائڈ اور کاپر ہائیڈروکسائڈ، تینوں اس کو مار دیں گے. لیکن جو ایکٹیو اناکولم ہے فنگس کا،
اس کو کاپر آکسائڈ اور مینکوزیب ہی مار سکتے ہیں، وہی ماریں گے، اس لیے اس کا استعمال بھی ضروری ہوگا۔ اگر آپ نہیں کرتے تو اپنی فصل پہ فنگس کے شدید حملے کے منتظر رہنا پڑے گا۔ جب حملہ ہو جائے پھر اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات تو ناممکن ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہماری گندم پہ لیف رسٹ، کونگی آ جائے تو پھر وہ ورلڈ اوور کنٹرول نہیں ہوئی اور وہ فصل کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے، پیداوار کا کھانا خراب کر دیتی ہے۔ تو اس لیے کہتے چور کو نہیں مارو، چور کی ماں کو مارو، تو جو بچہ جنے گی چور اس سے پہلے اس کا بچہ جننے والا کام ہی نہ رہے۔ تو یہ آپ اگر رونی میں دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زمین میں فنگس کا حملہ نہیں ہوگا، اور جو اپنے قدرتی شکل میں پولٹری ڈنگ، مٹھے یا شوگر ملز مٹ اور ایش، شوگر ملز ایش راکھ ڈالی ہیں، وہ آپ کی زمین کا کلہ شور بھی کھا جائیں گی، پودے کے لیے غذا کا ذریعہ بھی بنیں گی، اور پودے کو قوت مدافعت اگینسٹ دا ویدر، لو اور ہائی ٹیمپریچرز، اگینسٹ دا انسیکٹ، سائل بارن یا ایئر بارن، اگینسٹ دا فنگس، سائل بارن اور ایئر بارن اور واٹر بارن۔ تو یہ سارے اگر خدشات ختم ہو جائیں تو ہمارے اپنی فصل پہ انسیکٹی سائڈ اور فنجی سائڈ کم از کم استعمال کرنے کا چانس ملے گا، وقت بھی بچے گا، فصل بھی بچے گی، اور وہ نقصان جو فصل حملہ آور ہونے کے بعد فصل کا کر دیتی ہے، پھر ہم اس کا علاج کرتے ہیں، جب تک علاج مکمل نہیں ہوتا تو وہ نقصان انسیکٹ کا ہو یا فنگس کا، دونوں صورتوں میں جاری رہتا ہے۔ اس نقصان کو ہم واپس نہیں لا سکتے کسی فنجی سائڈ سے، کسی انسیکٹی سائڈ سے یا کسی غذا سے، تو اور فصل کے لیے رکاوٹ بھی بنے گا، فصل بیک فٹ پہ جائے گی، کمزور ہو جائے گی، پھر دوبارہ اٹھے گی، ٹائم بھی لے گی، اور وہ پیداوار کا ٹارگیٹ جو ہم بیماری نہ آنے کی صورت میں لے سکتے ہیں وہ نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ کچھ ہماری فصلیں بھی ہیں جب ہم کاٹ لیتے ہیں تو اگر ان کو زمین میں روٹاویٹ کر دیں تو وہ بھی سبز کھاد کا کام دیتی ہیں، جیسے ہماری کپاس کی چھڑیاں، کاٹن سٹکس ہیں، یہ اگر ہمارا میز کا ٹانڈا خشک نہ ہو، سبز ہو، تو وہ روٹاویٹ کرنا ممکن ہے، اگر وہ خشک ہو جائے تو پھر وہ روٹاویٹ نہیں ہوتا۔ اس طرح ہمارا جو یہ ریپ مسٹرڈ ہے، رایا، سرسوں وغیرہ، ان کے جو بھوسا ہے تو وہ بھی زمین میں بطور آرگینک میٹر استعمال ہو سکتا ہے۔ رائس اور گندم کا بھوسا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس کو اگر کوئی گڑھا بنا لیں، اس میں ان سب کو دفن کر کے یہ یوریا ووریا ڈال کے، یوریا آرگینک میٹر کو ڈیکمپوز ہونے میں مدد کرتا ہے، چونکہ جتنے بیکٹیریا، ڈی نائٹریفائنگ بیکٹیریا جو آرگینک میٹر کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، ان کی غذا نائٹروجن ہوتی ہے۔ اگر ہم اضافی نائٹروجن دے دیں گے تو وہ کام جو 1 سال میں ہونا ہے وہ 2 ماہ میں کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو گوبر کی کھاد کی طرح ان کو بھی دبا کے، تو گندم کا بھوسا تو خیر ایزیلی تھریش ہو سکتا ہے، اب تو ہماری مشینیں بھی بنی ہیں جو بے شک ہم کمبائن ہارویسٹر سے اپنی گندم کو کاٹیں، ہارویسٹ کریں، تو پھر بھی وہ بھوسا بنانے والی مشین ہے، اگر وہ سارا بھوسا زمین میں آپ ایڈ کر دو تو زمین کا آرگینک میٹر لیول بہتر ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں یہ بھوسے کی دھڑ ڈھیر لگا ہوتا ہے وہاں سے بھوسا اٹھا لیا تھا، لیکن نیچے کچھ بھوسا بچ جاتا ہے جو خراب ہوتا ہے، جانوروں کے کھانے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اس جگہ پہ فصل کا رنگ، فصل کا قد، فصل کی پوزیشن بہت واضح فرق صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ اگر ہم بھوسا بیچنے کے بجائے زمین میں مکس کر دیں تو زمین کا آرگینک میٹر بہتر ہونے سے
پی ایچ بھی ڈاؤن ہوگا، پودے کے غذائی اجزاء بھی زمین میں ایڈ ہوں گے، اور زمین کے اندر جو نمکیات ہیں ان کی مقدار بھی کم ہوگی۔ یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ویڈیو بڑی ضروری ہے آپ لوگوں کے نالج میں دے دو، تو آپ کو اللہ نیکی کی لمبی عمر دے، کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔